ناشتے کے بعد ٹائیگر نے اپنے ہتھیار کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے چاقو کی مدد سے چکنی لکڑی کو چاروں طرف سے مزید ہموار کیا۔ ساتھ ساتھ وہ لکڑی کا بغور معائنہ بھی کرتا رہا۔ اس کی ہونٹ بھنچے رہے۔ جب وہ لکڑی سے مطمئن ہو گیا تو اس نے اسے پانی میں ڈال دیا۔ لکڑی نے خوب اچھی طرح پانی جذب کر لیا تو ٹائیگر نے اسے خشک ہونے کے لیے باہر رکھ دیا۔ پاپا، ریوز نے مسکراتے ہوئے نہیں بلکہ بڑے فخر سے اسے پکارا۔ کیا بنا رہے ہیں؟ کمان، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا، اور چند تیر۔ جب ہم یہاں سے چلیں گے تو ہمیں کسی نہ کسی ہتھیار کی ضرورت بھی پڑے گی، کسی ایسے ہتھیار کی جو دور تک مار کر سکے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ضرور، اگر مجھے ایسے پتھر مل جائیں جن کو مرضی کے مطابق تراشا جا سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایسے کتنے پتھر درکار ہوں گے؟ ریوز نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ جتنے زیادہ مل جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ٹائیگر واضح طور پر ریوز کی محبت سے متاثر تھا۔ بس ابھی آیا، پلک جھپکنے میں۔ ریوز یہ کہہ کر کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ بہت تیزی سے پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور ہونٹ اس طرح ہل رہے تھے جیسے وہ بار بار پاپا پاپا کہہ رہا ہو۔ ٹائیگر کو ریوز کی اتنی جلد واپسی کی توقع نہیں تھی۔ اس نے جب لڑکے کو جولی میں پتھر بھر کر لاتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس قسم کی پھرتی صرف وہی دکھا سکتا ہے جس کی جذباتی وابستگی بھی کام میں شامل ہو جائے۔ 2 گھنٹے بعد ٹائیگر درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کر تیر بنا رہا تھا، جبکہ ریوز ایک اور مشن پر صحرا میں نکلا ہوا تھا۔ انتینو بھی اس وقت غار میں نہ تھا۔ ٹائیگر اس وقت تک کام کرتا رہا جب تک وہ دونوں واپس نہیں آ گئے۔ اگلے روز ٹائیگر تیر بناتا رہا۔ تیر سازی کے لیے وہ اوشان کی بتائی ہوئی ترکیب استعمال کر رہا تھا۔ غار کے ایک حصے میں ایسی لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جن کو وہ تیر بنانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ سہ پہر کے وقت اچانک ہی انتینو غار میں داخل ہوا تو بکریاں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ جلدی کرو، اندر چلے جاؤ، جلدی۔ عقبی حصے سے باہر مت نکلنا۔ عقبی حصے میں ایک شگاف موجود ہے، اس کے ذریعے دوسرے غار میں چلے جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک رات کو میں واپس نہ آ جاؤں۔ جلدی کرو، ڈاکو آ رہے ہیں۔ ٹائیگر ڈاکوؤں کا یہی مقابلہ کرنا چاہتا تھا، مگر ریوز اور خود بوڑھے انتینو کی وجہ سے وہ پہلو تہی کر گیا۔ اس نے تمام لکڑیاں بازو میں بھری، پتھر ریوز کی جولی میں ڈالے اور پھر انتینو کے بتائے ہوئے غار کی طرف چل دیا۔ تاہم اس نے تیر جان بوجھ کر وہیں چھوڑ دیے تھے۔ اسے بہرحال یہ یقین تھا کہ میکسیکو کے ڈاکو سناجو کے فن کے مہلک ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ غار کی ایک دیوار میں ٹائیگر کو چھوٹا سا شگاف نظر آیا۔ ریوز کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل اس شگاف سے بآسانی گزر گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ ٹائیگر اس شگاف سے نہیں گزر سکے گا۔ تاہم اس نے جب ٹائیگر کو کسی ربر کی طرح سکڑتا اور سمٹتا ہوا دیکھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ٹائیگر کسی گیند کی طرح نرم تھا اور ریوز کے برعکس مزید آسانی سے شگاف سے گزر گیا۔ ریوز کو صرف ایسا لگا جیسے ٹائیگر کے جسم میں ہڈیاں نہیں۔ وہ جس غار میں پہنچے وہ نہ صرف قدرے روشن بلکہ بڑا بھی تھا۔ اس کی چھت بھی اونچی تھی۔ دونوں باقی وقت وہیں رہے، تیر بناتے رہے۔ انہیں کئی بار ڈاکوؤں کے شور شرابے کی آوازیں سنائی دی، لیکن کسی نے ان کے غار کا رخ نہیں کیا۔ اس کے بعد جب مسلسل خاموشی چھائی رہی تو وہ سمجھ گئے کہ ڈاکو مایوس ہو کر واپس جا چکے ہیں۔ شاید انتینو نے انہیں کوئی جھوٹی سچی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا تھا۔ بوڑھا انتینو بھی بکریوں سمیت واپس چلا گیا اور پھر غروب آفتاب سے 1 گھنٹے قبل واپس آیا۔ وہ انہیں صحرا اور پہاڑوں میں ڈاکوؤں کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے انہیں بتایا کہ ڈاکو ٹائیگر کی تلاش میں کتنے پریشان ہیں۔ انتینو نے بہرحال یہ تاثر نہیں دیا کہ اسے یہ علم ہے کہ ڈاکو اس کے مہمان کی تلاش میں ہی آئے تھے۔ اس نے ڈاکوؤں کو یقین دلا دیا تھا کوئی اجنبی یہاں آس پاس نظر نہیں آیا۔ ٹائیگر کو احساس تھا کہ انتینو ڈاکوؤں کی وجہ سے خوف زدہ ہے۔ تیر سازی انتہائی مشکل فن ہے۔ اگرچہ ٹائیگر کے نرم ہاتھ اس کٹھن کام سے متاثر نہیں ہوئے، لیکن ریوز کے ہاتھ بہرحال جلد ہی دکھ گئے تھے۔ اگلے روز انتینو بکریاں چرا کر واپس آیا تو 20 تیر بن سکے تھے۔ انتینو نے بکریاں باڑے میں لے جانے کے لیے ریوز کے حوالے کی اور خود ٹائیگر کے پاس چلا آیا۔ تمہیں اپنے بیٹے پر فخر ہونا چاہیے، انتینو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ریوز پر جمی ہوئی تھیں جو بکریوں کو ہنکار کر باڑے میں لے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باڑے کا دروازہ بند کر کے دوڑتا ہوا ان دونوں کی طرف آنے لگا۔ بیٹے کا لفظ ٹائیگر کے لیے بڑا اجنبی لیکن سنسنی خیز تھا۔ اسے اس لفظ اور رشتے کی شیرینی کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان کو یہ رشتہ کتنا اچھا اور پیارا لگتا ہے۔ وہ انتینو کو صرف یہی جواب دے سکا کہ ریوز بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ریوز تمہارا حقیقی بیٹا نہیں سینور۔ چالاک انتینو کی آنکھیں ٹائیگر کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں بزرگ؟ ٹائیگر نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ ریوز کا تعلق ٹرمفو سے ہے۔ وہ جس شخص کا بیٹا ہے اسے میں برسوں سے جانتا ہوں اور تم وہی شخص ہو جس کی تلاش میں ڈاکو یہاں آئے تھے۔ تب پھر آپ نے یقیناً مخبری کے عوض خاصی معقول رقم لی ہوگی محترم انتینو۔
ٹائگر نے اس بار بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس شخص کو سمجھنے میں غلطی کی۔ وہ خود اپنے آپ سے خفا ہو رہا تھا۔ میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ اینتینو کے چہرے کی جھریاں اچانک ہی اور زیادہ نمایاں ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چادر اتر آئی۔ گال کانپنے لگے۔ جب میں لڑکا تھا تو انہوں نے میرے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑا تھا، لہٰذا میں چرواہا بن گیا۔ نہیں نوجوان، میں نے ان سے کوئی سودا نہیں کیا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ مجھے اس یتیم لڑکے سے بھی بہت محبت ہے۔ میں اس کی خاطر بھی تمہیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کروں گا۔ شکریہ محترم بزرگ۔ ٹائگر کو اب بھی اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ لوگوں کا کردار پڑھنے کی صلاحیت کا درست استعمال کیوں نہیں کر سکا تھا۔ شکریہ، وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ڈاکوں سے کتنی زیادہ نفرت کرتا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ صحرا اور پہاڑوں کے چرواہے کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، تمہارا استاد کون ہے؟ انتینو اچانک ہی سوال کر بیٹھا۔ عظیم اوشان، ٹائگر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سناجو کا آقا، شمشیر سناجو کا مالک، تمام صلاحیتوں کا وارث، دنیا کا طاقتور انسان، عظیم اوشان میرا استاد ہے۔ اوشان؟ اینتینو کچھ نہ سمجھنے کے باوجود سر ہلانے لگا اور اوشان کا نام لیتے ہوئے اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم نے جو ہتھیار بنائے ہیں ان کا استعمال کہاں کرو گے؟ کچھ دیر بعد اینتینو نے پوچھا۔ ٹرنفو کی کان میں مزید 5 قیدی موجود ہیں بزرگ اینتینو، میں انہیں رہا کرانا چاہتا ہوں۔ یہ پاگل پن ہوگا۔ اینتینو کا چہرہ خوف سے ست گیا۔ ڈاکو بہت بے رحم اور بہت اچھی طرح مسلح ہیں، تب پھر میں کل صبح ہی ان پر حملہ کروں گا۔ ٹائگر نے بڑے عزم کے ساتھ کہا۔ کم از کم اس علاقے سے ان کی توجہ ہٹانا چاہتا ہوں تاکہ وہ تمہیں پریشان نہ کر سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے فیصلے خود کرنے کے عادی ہو میرے بچے، لہٰذا میں تمہیں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں۔ خدا تمہیں سرخرو کرے۔ غیر مرئی ہاتھوں نے مشرقی افق پر کالے بادلوں کی چھانٹی کر دی تھی، تاہم طلوع آفتاب میں اب بھی 2 گھنٹے باقی تھے اور سوائے جھینگروں کی جائیں جائیں کے کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صحرا کے اکے دکے درختوں یا صحرائی جھاڑیوں پر بہت زیادہ اوس گری ہوئی تھی اور ہر طرف عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس پرسکون ماحول میں ٹائگر اپنا راستہ منتخب کر رہا تھا، جہاں اب باہر بھی پہرا نظر آ رہا تھا۔ غالباً ٹائگر کے فرار کے بعد محافظوں کو زیادہ چوکس کر دیا گیا تھا۔ ان محافظوں کو جل دے کر آگے جانا کسی عام آدمی کے لیے یقیناً ناممکن ثابت ہوتا۔ ایسا ہی ایک محافظ بالکل سامنے ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ اونگ رہا تھا۔ پھر ٹائگر اچانک ہی اس کے بہت قریب نمودار ہوا۔ اس نے تیزی سے ٹیلے تک کا سفر کیا اور محافظ کے سامنے سے گزر گیا۔ محافظ کو صرف ایسا لگا جیسے کوئی سایہ نظر آیا ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب کوئی نظر نہیں آیا تو پھر اونگنے لگا۔ ٹائگر نے اسی طرح مزید 2 محافظوں کو دھوکہ دیا اور پھر اس محافظ تک پہنچ گیا جس کو مارنا ضروری تھا۔ اس نے چوکس محافظ کو زیادہ کرب میں مبتلا کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اسی لمحے اس کے پیر سے خشک پتے کچل گئے جن کی آواز سن کر محافظ اچھل پڑا۔ لہٰذا ٹائگر کا دایاں ہاتھ اٹھا اور محافظ کی گردن پر لگا۔ محافظ نے یقیناً چیخنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس کی چیخ کہیں بھی نہیں سنی گئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی گردن کے راستے حلق اور پھر نوک زبان تک نہیں پہنچ سکی تھی اور گردن اس طرح ٹوٹی تھی جیسے کسی نے خشک لکڑی کے 2 حصے کر دیے ہوں۔ ٹائگر نے لاش سے اس کا ہتھیار پرانا 94 امپیریل لے کر جیب میں ڈال لیا۔ اسے احساس تھا کہ یہ پستول کتنا پرانا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اب اس کے قدم بٹی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اس کے راستے میں ایک پرانی سنگی دیوار حائل ہو گئی جس پر خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ ٹائگر کے لیے بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ ایک ہی زکن بھر کر دیوار کے اوپر اس طرح پہنچ گیا کہ اس کے دونوں پیر کانٹوں پر تھے اور کانٹے ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے خود کو امریکی فوجیوں کے قبرستان میں پایا۔ وہ نیچے کود کر قبروں کے درمیان چلنے لگا۔ کچھ دور پہنچ کر وہ ایک جگہ رک گیا۔ یہاں سے اسے ڈاکوں کا کیمپ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے ہر چیز ذہن میں منتقل کر دی اور دماغ نے ہر چیز محفوظ کر لی۔ اب وہ تیر کمان نکال کر کارروائی کے لیے تیار تھا۔ اسے مزید خاموشی اختیار رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ایک چوکس محافظ کیمپ سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ ٹائگر نے محافظ کی رفتار کا اندازہ لگا کر تیر کمان میں چڑھایا، کمان کھینچی اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر کسی بے ضرر چیز کی طرح پرواز کرتا ہوا ہدف تک پہنچا، محافظ کی گردن میں پیوست ہوا اور دوسری طرف تک نکل گیا۔ یہ کاری اور مؤثر وار تھا۔ محافظ نے آواز تک نہیں نکالی اور خاموشی سے موت قبول کر لی، تاہم اس کے تڑپتے ہوئے جسم نے گرنے کے بعد دھول ضرور اڑائی اور اس کے پیر پٹکنے کی ہلکی سی آواز بھی پیدا ہوئی۔ پھر کیمپ کی طرف سے کسی نے محافظ کو آواز دی۔ مقتول جواب دینے کے قابل نہیں رہا تھا، لہٰذا جب آواز دینے والے کو جواب نہ ملا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر آیا اور لاش کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسرا تیر کمان سے نکلا۔ اس تیر پر دوسرے محافظ کی نظر پڑ گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنا حیرت زدہ تھا کہ اسے نشانے سے ہٹنے، بھاگنے، گرنے یا بچ نکلنے کا بھی خیال نہیں آیا۔
اور اگر ایسا کوئی خیال آیا تو اس وقت تک تیر کمان سے نکل کر اس کے حلقوں میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پہلے رائفل گری، پھر وہ خود گرا۔ زمین پر گرتے ہی اس نے چیخنا چاہا، لیکن چیخ کی بجائے اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ خون کے لوتھڑے صحرا کی پیاسی ریت پر گرنے لگے اور خشک ریت خون چوسنے لگی۔ ٹائیگر تیزی سے کیمپ کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہاں باہر کسی محافظ کا وجود نہیں تھا، لیکن اچانک ہی ٹائیگر کو خطرے کی بو محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں نے کوئی سراغ نہ دیا، لیکن اسے ایسا لگا جیسے چند گز دور دیوار کی آڑ میں کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھائے اس پر حملے کے لیے تیار ہو۔ وہ تیار ہو گیا۔ ہر قسم کے حملے کے لیے اس کے اعضاء اور اعصاب تیار ہو گئے۔ اس نے ایک طرف ہو کر دیوار کی پچھلی طرف دیکھا اور پھر اس کا خون کھولنے لگا۔ ایک لڑکے کو زندہ مصلوب کر دیا گیا تھا۔ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے پیروں اور ہاتھوں میں میخیں ٹھونپ دی گئی تھی۔ اس کی 2 آنکھیں زمین تک لٹک رہی تھی، جو رات کے آوارہ کتوں سے بچ سکی تھی۔ ٹائیگر ہونٹ چبانے لگا۔ مصلوب لڑکا چیکو تھا، وہی چیکو جس نے ٹائیگر کے فرار میں اس کی مدد کی تھی۔ شاید ایڈم کو علم ہو گیا تھا کہ فرار میں چیکو کا کردار کیا رہا، اور اس نے البیرن کے انداز میں غدار کو سزا دی تھی۔ ٹائیگر اب کسی قسم کی نرمی برتنے کا ہر ارادہ ترک کر چکا تھا۔ پیڈرو کو رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی اپنی صلاحیت پر بڑا گمنڈ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کیمپ کے اندرونی محافظوں کا انچارج مقرر کیا جاتا تھا۔ وہ ساری رات جاگتا رہتا، کیمپ کے روشن حصوں میں محو خواب محافظوں کو جگاتا رہتا، یا پھر کیمپ سے باہر گپ اندھیرے میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ روشنی سے اندھیرے میں آنے کے باوجود اس کی بصارت پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ اسے اس کی صلاحیت نے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ ڈیوٹی تبدیل ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، لہٰذا پیڈرو محض اس ارادے سے تاریکی میں نکل آیا کہ ان محافظوں کو رنگے ہاتھوں پکڑے جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر سو جاتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتی رہیں۔ زیادہ تر تو سنتری کھڑے ہوئے تھے یا ٹہل رہے تھے، لیکن صرف ایک سنتری پارٹیلا بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا۔ پیڈرو نے اسے ڈیوٹی کے بعد سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ رات کی تاریکی میں دور تک دیکھنے کی ماہر آنکھیں سفر کرتی رہیں۔ یہ کیا ہے؟ پیڈرو زیر لب بولا۔ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا۔ وہی چیز دوبارہ حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ ممکن ہے کوئی پرندہ ہو، لیکن اگر یہ پرندہ ہے تو پھر چیخ کیوں نہیں رہا؟ اس کے پر کیوں نظر نہیں آ رہے؟ پھر جب کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی اور نہ ہی کسی طرف سے خطرے کا انتباہ موصول ہوا تو پیڈرو قدرے پریشان ہو گیا۔ وہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے محافظوں کے ٹھکانے کی طرف پلٹا۔ وہ پلٹا اور اس نے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے ایسا لگا جیسے آہنی شکنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ یہ آہنی ہاتھ تھے، وہ پیڈرو کے سینے پر اس طرح جم گئے تھے جیسے کسی عفریت نے سینے کو جکڑ رکھا ہو۔ پھر پیڈرو کو ایسا لگا جیسے کسی نے گرم گرم آہنی سلاخیں سینے میں گسیڑ دی ہوں، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سلاخیں نہیں، نہ ہی انہیں گرم کیا گیا ہے، یہ گوشت کی انگلیاں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انگلیاں سناجو کے ماسٹر اوشان کے روحانی بیٹے کی ہیں۔ البیرن اور اس کے ساتھی ٹائیگر کے نزدیک پہلے عام سے مجرم تھے، لیکن چیکو کو قتل کر کے انہوں نے ٹائیگر کی ذاتی دشمنی بھی مول لے لی تھی، اور ٹائیگر اس نقصان کے عوض انہیں بھرپور نقصان پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ٹائیگر پیڈرو سے نمٹنے کے 2 منٹ بعد ہی محو خواب بیگم سولت اور مارٹا کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ مارٹا کے چہرے اور بدن کے کھرونچے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے، اور چہرے کو اب قدرے بہتر حالت میں دیکھ کر ٹائیگر کو خوشی ہوئی تھی، اور وہ کچھ دیر تک بیگم سولت کو دیکھتا رہا، جو سوتی حالت میں بھی بہت پروکار لگ رہی تھی۔ پھر وہ ان دونوں کو خاموشی سے بیدار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے مارٹا ہی بیدار ہوئی۔ ٹائیگر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ تم؟ لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ ہاں، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ یہ سوچ کر کہ ٹائیگر کو سب کچھ معلوم ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سفر کر سکتی ہو؟ ہاں، وہ سر ہلا کر بولی۔ اسی دوران بیگم سولت کی آنکھ بھی کھل گئی اور وہ ٹائیگر کو دیکھ کر اچھل کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گدھے، جانتے نہیں کہ وہ تمہارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ تم اب تک لاپاز پہنچ چکے ہوگے۔ ہاں، لیکن میں نے یہ دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ پورے صحرا میں ایڈم کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نے کسی سے مدد طلب کرنے کی بجائے خود ہی تم لوگوں کو ان کے چنگل سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور راستے ہی سے واپس آ گیا۔ میں راستے میں جن لوگوں سے نمٹتا چلا آیا ہوں ان کے جوتے بھی ساتھ لایا ہوں، جو اگرچہ تم لوگوں کے فٹ نہیں آئیں گے مگر صحرا میں چلنے میں ضرور مدد دیں گے۔ میرے خدا، تم ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہو، مارٹا نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ تم تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہو، ٹائیگر نے بھی مسکرا کر کہا۔ دوسرے لوگوں کا کیا ہوگا؟ بیگم سولت نے پوچھا۔ فی الوقت انہیں نکال کر لے جانے کا موقع نہیں، چلو اٹھو۔ یہ کہہ کر اس نے محافظوں کے جوتے انہیں پہنائے اور بے دھڑک باہر لے آیا۔ غار کے دہانے پر 2 محافظ موجود تھے، مگر دونوں کی گردنیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان کے جوتے غائب تھے۔
20 منٹ بعد وہ ٹرمفو کے عقب والی کھائی پر پہنچ چکے تھے اور ٹائیگر انہیں شمال کی طرف لے جا رہا تھا۔ پہلے تو ٹائیگر نے قدموں کے نشانات کی پرواہ نہ کی، لیکن پھر اس نے دونوں عورتوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے نشانات مٹاتی چلیں، اور اس کے لیے اس نے انہیں ایک خاص انداز سے چلنے کا طریقہ بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ دونوں عورتیں اس کے ساتھ تھیں، مگر ٹائیگر انہیں ان تینوں کے ٹھکانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ طلوع آفتاب کے وقت بھی وہ ان تینوں کے ٹھکانے سے کئی میل دور تھے کہ انہیں اچانک ڈاکوں کی ایک ٹولی نظر آئی جو یقیناً انہی کی تلاش میں تھی۔ ٹائیگر نے دونوں عورتوں کو ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپا دیا اور خود مستعد ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ڈاکوں کی ٹولی بہت تیزی سے سیدھی نکلتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ان تینوں کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ٹائیگر کے اعصاب کسی بھی جھڑپ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان تینوں کے غار کے دہانے پر اسے کئی مسلح افراد بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہ آرام سے ٹیک لگائے ہوئے قہوہ یا چائے پی رہے تھے۔ انہیں میں لایا ہوں، ریوز نے بڑے فخر سے سر اٹھا کر کہا۔ ڈاکوں سے لڑنے کی تمہاری خواہش نے مجھے ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر مجبور کر دیا، مگر ان کا تعلق کہاں سے؟ ٹرمفو سے، ریوز نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن مجھے بھی تو کچھ کرنا ہی تھا، لہٰذا میں تمہارے جانے کے بعد قصبے چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں سے بات کی جو ڈاکوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ڈاکوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کا لیڈر کوئی نہیں تھا۔ بس تم دیکھتے رہو، لڑائی شروع ہونے کے بعد اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر اپنی فوج کو دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے طور پر ہی کوئی قدم اٹھا لیتے تو ٹرمفو پر ڈاکوں کا قبضہ نہیں ہوتا۔ آنے والوں کے پاس مختلف ہتھیار تھے، ان میں ہرن کا شکار کرنے والی رائفل سے عام رائفل اور کلہاڑیاں بھی شامل تھیں۔ تقریباً تمام افراد کے پاس لمبے پھلوں والے خنجر تھے، بعض کے پہلوؤں میں پستول بھی لٹک رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہاں سناجو کے فن کا استعمال ضروری نہیں، ان لوگوں کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکو کھلے میدان میں آ جائیں اور پھر ان کا صفایا کر دیا جائے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس نے خاموش بیٹھے ہوئے مسلح افراد سے پوچھا۔ ہم قصبے کو ڈاکوں سے پاک کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جناب؟ مسلح افراد کے ترجمان نے الٹا سوال کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم البیرن کے آدمیوں کو دفاع کرنے پر مجبور کر دیں۔ ٹائیگر انہیں اپنا منصوبہ بتانے لگا۔ کیا ڈائنامائٹ مل سکے گا؟ جتنا چاہو مل جائے گا، ترجمان نما شخص نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر جواب دیا۔ پرانی بندوقوں کے لیے بارود کہاں سے ملے گا؟ ٹائیگر نے ان کے کندھوں پر جولتی ہوئی بندوقوں کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ان بندوقوں کے لیے کئی کلو گولیاں اور بارود حاصل کر سکیں گے جناب۔ گڈ، ٹائیگر مسکرانے لگا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ لوئس۔ ٹھیک ہے لوئس، تم میرے نائب ہو۔ سب سے پہلے ہمیں ڈاکوں پر ایک اور حملہ کرنا ہے تاکہ وہ سنبھل کر بیٹھ سکیں۔ اس کے بعد ہم اس پر غور کریں گے کہ انہیں کس طرح سزا دی جا سکتی ہے۔ ہم رات کے کھانے کے بعد روانہ ہو جائیں گے لوئس۔ یس سر۔ لوئس کسی معاون کمانڈر کی طرح ہی چوکس نظر آ رہا تھا۔ رچرڈ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ 130 کلو وزنی اس شخص پر صحرا کی دھوپ پوری طرح اثر انداز تھی۔ وہ دوسرے ڈاکوں کے مقابلے میں زیادہ موٹا تھا، لہٰذا اسے فیٹی ہی کہا جاتا تھا۔ رچرڈ کو یقین تھا کہ اگر غیر ملکی اور 2 عورتوں کی تلاش کے اس مشن پر فرشتے بھی آتے تو وہ بھی تھک کر چور ہو چکے ہوتے۔ بات صرف یہ نہ تھی کہ وہ غیر ملکی 2 عورتوں سمیت فرار ہو گیا، اصل بات یہ تھی کہ اس نے پیڈرو سمیت کئی محافظوں کو ہلاک بھی کر ڈالا، اور اسی سبب اس کی تلاش ضروری قرار دے دی گئی تھی تاکہ اسے سزا دی جا سکے۔ رچرڈ یہی سوچ کر کانپتا رہتا تھا کہ اس نہتے شخص نے کتنی صفائی سے اس کے ساتھیوں کی گردنیں توڑی اور کس مہارت سے پیڈرو کا صفایا کر ڈالا۔ ویسے اسے اس وقت سب سے زیادہ فکر گرمی اور تپش کے باعث تھی، تاہم وہ دیکھ رہا تھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے، جس کے بعد سورج کی چمک ختم ہو جائے گی اور وہ سورج پوری طرح غروب ہونے تک ارد گرد پر آسانی سے نظر رکھ سکے گا۔ اچانک ہی اسے ایڈم پر ہنسی آ گئی۔ ایڈم نے جب محافظوں کی لاشیں دیکھی تھی تو اس کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ حالانکہ ایڈم خود کو دنیا کا سب سے بہادر آدمی سمجھتا تھا، ہلکی سی چمک نے ٹائیگر کو اشارہ دیا کہ اس کی فوج پوزیشن لے چکی ہے۔ اس وقت اس کی نظریں ایک موٹے ڈاکو پر مرتکز تھی جو بٹی سے دور جا رہا تھا۔ اس شخص کو غالباً یہی فکر تھی کہ محافظ جاگ رہے ہیں یا نہیں۔ پھر اچانک ٹائیگر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی پشت پر سورج کی موجودگی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے کمان کھینچی اور پھر پوری کھینچ کر چھوڑ دی۔ تیر ایک سنتری کی طرف سفر کر رہا تھا جو درخت کے نیچے سستا رہا تھا۔